میرے بھائیو دوستو، تقلید کا مطلب یہ ہے دین کے چاروں اماموں میں سے کسی ایک کے طریقے پر احکام شرعیہ بجا لانا۔ احکام شرعیہ بجا لانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا کسی ایک امام کی پیروی واجب ہے، اس کو تقلید شخصی کہتے ہیں۔ اس کو تقلید شخصی کہتے ہیں۔ ان اماموں نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ گھڑا نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کا مطلب صاف صاف بیان کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کا مسئلہ صاف صاف بیان کیا ہے، جو عام آدمیوں بلکہ عام عالموں کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ لہذا ان اماموں کی پیروی دراصل قرآن اور حدیث کی پیروی ہے۔ اصل میں کس کی پیروی ہے؟ قرآن اور حدیث کی ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ جو شخص ایک امام کی پیروی کرتا ہے وہ دوسرے امام کی پیروی نہیں کر سکتا۔ جو ایک امام کی پیروی کرے وہ دوسرے امام کی پیروی نہیں کر سکتا۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ مسئلوں میں ایک امام کی پیروی کرے اور کچھ مسئلوں پر دوسرے کی، بلکہ تمام مسائل میں ایک معین امام کی پیروی واجب ہے۔ اور یہ بھی جائز نہیں کہ حنفی شافعی ہو جائے یا شافعی حنفی ہو جائے، بلکہ جو آج تک جس امام کا مقلد رہا ہے آئندہ بھی اس کی تقلید کرے۔ اور اب تمام علماء کا اتفاق ہے کہ چاروں اماموں کے علاوہ کسی اور امام اور مجتہد کی تقلید جائز نہیں۔ کسی اور امام اور مجتہد کی تقلید جائز نہیں۔ اور ان سب اماموں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ تم پر خاص اپنے امام کے مذہب کا پابند رہنا واجب ہے۔ اگر ان کے مذہب کو تم نے چھوڑا تو خدا کے حضور تمہارے لیے کوئی عذر نہ ہوگا۔ تو میرے بھائی دوستو، ہمیں چاہیے کہ جس امام کی پیروی کریں پھر جو ہے ہر مسئلے میں ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔